اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوبات جو مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم 36ویں مقالہ کا بیان جاری تھا، اسی کے تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب میرے ظاہر کی سنت ہے، کسب محنت، مشقت، جسم کو تکلیف دینا، یہ میرے ظاہر کی سنت ہے، اور توکل میرے باطن کی حالت ہے۔ یہاں سے اتباع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے اور عظیمت بھی ہے، عزت و بلندی بھی ہے۔ اسی لیے اے طالب آخرت سے مراد اے عاشق اللہ، اے اللہ کو طلب کرنے والے، اے اللہ سے محبت کرنے والے، وہی طالب آخرت ہوتا۔ طالب آخرت طالب جنت نہیں ہوتا، طالب جنت چھوٹے مرتبہ ہو جاتا۔ طالب آخرت کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ مرد کامل ہوتا، وہ مرد کامل ہوتا جو اپنی حقیقت کو پہچانتا کہ میرا اصل مالک کون ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس میرا حساب کتاب ہونے ہے، کون ہے جو میری دنیا میں مجھے حیات بخشا، میری سانس کس کے ہاتھ میں ہے، پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر میرے ساتھ جس سے معاملہ کرنے والا ہے، پھر اس کے اٹھانے کے بعد میں حشر میں جو میدان میں جو معاملہ، تو یہ تمام کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت و جل۔ تو بولے کہ اس کی طلب جو ہے وہ دراصل طالب آخرت، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہونا ہے، تو اسی لیے اس کو طالب آخرت بولو، طالب مولا بولو، ایک ہی بات ہے۔ اسی لیے اے طالب آخرت، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حالت کے درمیان کھڑے رہو۔ آپ ان کی سنت اور ان کی حالت کے درمیان کھڑے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم صرف ان کی سنت پر چل کے ان کے باطن سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو تمہاری کسب کا معاملہ ہے، صرف کسب۔ تو لہذا اگر تم کو صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے، تم ان دونوں کے درمیان میں رہو، کہ آپ کی بتائی ہوئی شریعت کا بھی پورا لحاظ رکھو اور پھر آپ کے باطن کے احوال سے بھی واقف ہو۔ ان دونوں کے درمیان میں رہیں گے تو پھر تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، یعنی رزق کی تقسیم کے متعلق تقدیر ازلی کے اعتبار بے سبب خدا کے رازق ہونے پر اعتقاد کمزور ہے، اگر آپ کے رزق کی تقسیم کے متعلق تقدیر ازلی جو آپ کو تقدیر میں لکھا گیا اس کے اعتبار بے سبب خدا کے، کوئی بغیر سبب کے یہ کہ ہاں بھائی میری تقدیر میں ایسا ہے، تو بولے یہ اعتقاد تمہارا کمزور ہے، یہ اعتقاد کمزور ہے۔ تو کسب کو وظیفہ بنا لو، تو کسب کو وظیفہ بنا لو، مطلب شرع شریف کے احکام کے اوپر مکمل پابند ہو جاؤ، یہ اس کا وظیفہ بنا لو۔ اور اگر تمہارا اعتقاد مضبوط ہے تو تم آپ کی حالت یعنی توکل پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو، نیز فرمایا ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس پر کافی ہے، کہ رزق کی تحصیل کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، رزق کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بلا سبب رزق پہنچا دے گا، اور اگر بلا سبب روزی نہیں دے گا
تو سبب بھی وہی پیدا فرما دے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اور وہ اپنے بندے کو سبب تلاش کرنے کی محنت و مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے توکل کا حکم دے کر تنبیہ کر دی ہے، جیسا کہ اس کے نبی نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے تو یہ بات محال ہے کہ وہ تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دے۔ اگر وہ تجھے دوست رکھتا تو تیرے کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گا وہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہیں توکل کا حکم دیا ہے، جس طرح کے نبی کو حکم دیا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شان توکل کی تعظیم و تکریم ہے کہ خدا تعالیٰ نے طالب معمور کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا اپنے نبی کو حکم دیا۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ جو حکم اپنے نبی کو دے رہا وہ تم کو بھی دے رہا کہ تم اللہ پہ توکل کرو۔ جس نے ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود و باطل ہے، اور اگر کوئی تم ایسا کام کرو جس کے بارے میں ہم حکم نہیں دیے تو اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ یہ با ارشاد نبوی تمام اقوال، تمام باتیں، اعمال، کام اور رزق کے لیے عام ہے، یعنی سنت اور بدعت کا حکم ہر جگہ جاری ہوتا ہے۔ رزق کے حصول میں یہ حکم اس طرح جاری ہوگا کہ جو رزق بطریق بدعت حاصل ہو اس کا کھانا بھی بدعت قرار پائے گا، اور اعمال و اقوال میں بدعت کا حکم ظاہر ہے، اسی لیے ہر جگہ سنت کی پیروی اور بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کے بغیر نہ کوئی چارہ ہے اور نہ ہی کوئی راستہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے جس کی پیروی کرے، کوئی نبی نہیں ہے جس کی پیروی کرے، اور نہ ہی کوئی کتاب ہے جس پر عمل پیرا ہو۔ تو ناچار کتاب و سنت کی ہی اتباع کرنا ہوگی۔ اس کا دیکھیے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ قرآن شریف کا حکم ہے، لا نفرق بین احد من الرسل۔ حکم کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو ایمان لانا ہے، حکم کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم، اتباع کے لیے رسول کریم۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کریں گے، ہم توریت کی تلاوت کو ثواب نہیں سمجھیں گے، ہم انجیل کی تلاوت کو ثواب نہیں سمجھیں گے۔ بے شک وہ کتابیں خدا کی ہیں، ہم یہ تسلیم کریں گے، بے شک یہ انبیاء خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام ہیں، ہم اس کا اقرار کریں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، مگر ہمارے پاس پیروی کے لیے اب صرف قرآن کریم ہے، اور ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ نہ ہی کوئی کتاب ہو جس پر عمل پیرا ہو۔ اے طالب و سالک، ان سے باہر نکلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نفس و شیطان تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور خواہش کی پیروی نہ کر، خواہش کی پیروی نہ کر، بس وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ آج ہماری تباہی، ہماری جو نقصان، جو پریشانیاں ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ غور سے، ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو تو یہ ہماری تمام تکلیفوں کا سبب ہماری خواہشوں کا بہتان ہے، بہتات ہے۔ ہم جیسا جیسا ہماری خواہشیں بڑھتے جاتی، ہمارا رنج و تکلیف بھی بڑھتے جاتا۔ جہاں جہاں خواہشیں محدود ہوتی جاتی، رنج و تکلیف بھی کم ہوتی جاتی۔ تو اب ہماری یہ تکلیف
ہم جو رنج تکلیف میں ہیں کیونکہ ہماری خواہشیں اتنی بڑھ گئی کہ میرا گھر ایسا ہونا، میری گاڑی ایسی ہونا، میرے کپڑے ایسے ہونا، میرے بچے ایسے ہونا، میری عزت ایسی ہونا، میری شہرت ایسی، بس اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو جہاں جو چیز نہیں ہو رہی ہم کو تکلیف ہو رہی، جہاں جو چیز میں کمی ہو رہی مکمل نہیں ہو رہی ہم کو تکلیف ہو رہی. تو یہ کیسا انصاف ہے آپ کا؟ آپ اپنی خواہشوں کی وجہ سے رنج و غم میں مبتلا ہو کہ آپ اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. ارے یہ آپ کی پیدا کردہ خواہشاں ہیں، یہ آپ کے نفس کی جو ہے، آپ نفس کی دنیا میں کھیل رہے ہیں. آپ کا نفس آپ کے اوپر مسلط ہو گیا، آپ کو خدا سے کیا تعلق ہے؟ تو اسی لیے خواہشوں کو کم جیسا کرتے جائیں گے اتنا آپ جو ہے پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، رنج سے محفوظ رہیں گے. جہاں خواہشوں کو بڑھاتے جائیں گے آپ کا رنج اور غم آپ کا بڑھتے چل جائے گا. تجربے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات بتا رہا ہوں. آپ اگر کسی چیز کی طلب نہیں رکھے تو آپ کو نہیں ملنے پہ دکھ نہیں ہوتا، طلب رکھے نہیں ملے تو بہت دکھ ہوتا. تو یہ چیزوں پہ غور کرو. نفس و شیطان کی آفات اور ضلالت اور رسوائی سے سلامتی یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی. ان سے ہٹنے میں ہلاکت و تباہی ہے، اور مومن کتاب و سنت کے حکام پر عمل کر کے ہی ولایت، ابدالیت اور غوثیت کے مرتبے تک ترقی کر سکتا ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے جو تم حاصل کر سکتے. اب ولایت، ابدالیت اور غوثیت کا فرق کیا ہے؟ حالت یہ آپ کے لیے حالت ولایت میں اتباع ہو، اسے اجتناب و اعتراض ہوتا ہے. حالت ولایت میں اتباع ہو، اسے اجتناب و اعتراض ہوتا ہے. حالت ابدالیت میں اللہ تعالیٰ کے فعل و ارادے کے علاوہ ہر قسم کے فعل و ارادے سے فانی اور خالی ہونا ضروری ہوتا ہے. اور حالت غوثیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق پر تصرف و حکومت حاصل ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں کتاب و سنت کی اتباع اور بدعت کی ہلاکتوں سے اجتناب کا پورا پورا احترام ہوتا ہے. میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیگر سلاسل میں اور باتوں کے متعلق سوال ہوگا. خبردار، شریعت مطہرہ کو تیرے متعلق کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق فرمائے اور اس طریقے پر مستقیم اور ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج 36واں مقالہ جو ہے کی تکمیل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو ہے مقالے ثابت و سلاطون یعنی 37واں مقالے کی جو ہے انشاءاللہ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صدقے میں نبی کریم علیہ السلام کے قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ گامزن ہونا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا دامن رحمت ہم پہ کشادہ فرما دے. ان کی دستگیر سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں کو بہتر فرما دے. ہم کو دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی عطا کرے اور آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کا اور دیدار عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمارے تمام بزرگوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء